جب عمران خان کے ساتھ کام کرنا شروع ہوئے تو پتہ لگا کہ نہیں یار، یہ بندہ تو جینوین آدمی ہے، یہ تو ہم سے سوال کرتا ہے، ہوں یہ تو ہم سے پوچھتا ہے. مثال کے طور پہ یہ اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں، جو باتیں آپ نے کی نا کہ جہانگیر ترین کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ٹھیک ہے، ہوں کہ جہانگیر ترین جو تھا ان کا بڑا زبردست ساتھی تھا. میں نے کل اپنے پروگرام میں بات کی کہ جہانگیر ترین ایز اے پرسن واز اے ویری کمپیٹنٹ مین. لیکن ہوں جب ایک ایشو سامنے آ گیا اور اس وقت باجوہ صاحب بھی سمجھا رہے تھے، تو خان صاحب نے کہا یار میں اس کو آئی کین ناٹ جسٹ تھرو اٹ انڈر دا کارپیٹ. ایک ایشو ہے، ہی مسٹ فیس. سے دیکھیں نا، یہ آپ تمام چیزوں کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ پھر عمران خان نے یہ کیا، اور ریلائنس آپ کی اس چیز کے اوپر ہے کہ عمران خان واز این آنےسٹ مین، سنسیئر مین، اور ان کی ایک سرٹن کنوکشن تھی، اور اس کنوکشن پہ انہوں نے فیصلے کیے اگینسٹ کرپشن، جی اگینسٹ نیپوٹزم اینڈ آل دیٹ. میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ جو ایک افیکٹو پالیٹیشین اور اسٹیٹسمین ہے، اس کو کرپشن کو برداشت کرنا ہوگا، جیسا کہ نریندر مودی، مکیش امبانی اور اپنے بہت سے جو سپورٹرز اور فنڈرز ہیں ان کو وہ برداشت کرتے ہیں. ہندوستان میں بھی بہت کرپشن ہے، دنیا کی کوئی بھی اکانومی ایسی نہیں ہے. امریکہ میں بھی بہت زیادہ، میں نے آ کے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ کرپشن ہے. اور امریکہ میں خیر کرپشن کے خلاف ایکشن بھی بہت ہوتا ہے، بیکاز کرپشن کے خلاف جو باڈی اس کو پکڑ رہی ہے وہ عموماً آزادانہ کام کر رہی ہے. جیسے فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن ہے، وہ ایف بی آئی انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہے. لیکن کرپشن ہر جگہ بہت زیادہ ہے، اور ہندوستان میں پرائم منسٹر کے آگے پیچھے لوگ بہت کرپٹ ہیں. پرائم منسٹر خود ذاتی طور پہ کرپٹ نہیں ہے، اس کی شادی بھی نہیں ہے، اس کی بچے بھی نہیں ہے، اس کی فیملی بھی نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس کی میٹیریل نیڈز بھی نہیں ہے. اور یہ دیکھیں کہ اس نے کوئی ہندوستان میں بھی ایک توشہ خانہ ٹائپ چیز ہے، وہاں سے اس نے کوئی گفٹ بھی نہیں لیا کہ قانون کوئی ہو، کچھ بھی اس نے نہیں کیا. لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آگے پیچھے جو احباب ہیں ان کی کرپشن کو وہ برداشت کر رہا ہے، وہ ان کے خلاف ایکشن نہیں کر رہا. اور یہ ایک اسٹیٹسمین کو کرنا پڑتا ہے. نہیں، آپ کی بات بالکل بجا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو فرق نریندر مودی اور عمران خان میں ہے، یا میں اس کو ایک اور چیز سے بیان کر دیتا ہوں کہ دیکھیے عمران خان شاید یہ تو معاف کر لے گا کہ آپ ماضی میں کرپشن کرتے تھے یا ماضی جو آپ کا تھا، لیکن آج اگر آپ ایک ایسی حکومت کا حصہ بن چکے ہیں جو چیزیں ریفارم کرنا چاہتی ہے، تو اپنے ماضی کے کام چھوڑ دیں. حال ہی میں نا عمران خان نے اپنے ساتھ کے لوگوں کو ان کے ماضی کے کسی جرم کے لیے تو نہیں الگ کیا نا، ان کے حالیہ جرم کے لیے. مثال کے طور پہ جو شوگر کا معاملہ تھا، وہ ایسے نہیں ہوا کہ کوئی وچ ہنٹ کے اوپر چلے گئے. شوگر کا شدید کرائسس 2 سال ہمارے حکومتوں میں پیدا ہوا، اور خان صاحب نے کہا کہ نہیں، اس کی ایک تھورو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، یہ معاملہ کیا ہے. جب معاملہ کھولا تو پتہ لگا کہ اپنے ہی ساتھی جو ہیں ان کا حصہ سب سے زیادہ ہے، 20% ان کا شیئر ہے. یہ تو پوری انڈسٹری کی جو میل پریکٹس تھی، وہ تو پوری انڈسٹری کی میل پریکٹس تھی. وہ 550 صفحات کی جو رپورٹ ہے وہ صاف بتا دیتی ہے. تو اگر اس میں ان کا کردار آ گیا تو یہ نہیں عمران نے کیا نا. دیکھیں جو چیز نہیں، میں نے عمران کل خان اپنے، کی حکومت جانے کے بعد بھی یہی ہوا ہے کہ ایکسپورٹ کر دی، پھر امپورٹ کرنی، اس کے نہیں بعد بھی دو دیکھیں، دفعہ ہو چکا ہے. اور شہباز شریف نے بالکل وہی ہوا ہے، اس نے تو نہیں کہ کسی تو کو کچھ انہوں نے کہا، اس انہوں نے نے تو کچھ کسی کو نہیں بھی کیا. کچھ نہیں کیا. تو سر یہی تو دیکھیں نا، یہی تو فرق ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بطور پاکستانی کے ہم اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یہ تو کہتے ہیں کہ یار کوئی بندہ آئے جو اس ملک کو صاف کرے، کوئی کرے. جب اس نے صفائی شروع کی تو ہم نے اپنے ناکوں پہ ہاتھ رکھ لیا اور ہم نے کہا نہیں نہیں، ہمیں وہ بدبو چاہیے. ایشو یہی ہے کہ عمران خان نے ریفیوز کر دیا، اس نے کہا یار میں نے یہ نہیں کرنا. دیکھیں اس کا ایشو کیا ہے. عمران خان نے اپنی لیگیسی چھوڑنی ہے اپنے کسی کام کی وجہ سے. اس کی لیگیسی یہ نہیں ہونی کہ کل میرے بچے نے آ کے، اس کے بچے تو انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. اس نے تو سیاست میں آنے کے بعد سب سے بڑا جبر اپنے ساتھ یہ کیا کہ اس نے اپنی فیملی اور بچوں کو اپنے سے الگ کر لیا. ہوں اینڈ ہی ڈیڈیکیٹڈ ہمسیلف ٹو دا لائف ان پالیٹکس ان پاکستان. اور ہوں اس میں اس کا ایک سفر جاری ہے، اور وہ اپنے طریقے سے ایک جدوجہد کر رہا ہے. اب اس کے ساتھ، عمران کے ساتھ واحد جو لوگ ہیں وہ پاکستانی جنرل عوام ہے، جو اٹریکشن ہے عوام کی نا. دیکھیں آج اتنا ظلم، جتنا طاقتور عاصم منیر ہے، ہوں پاکستان کی ہسٹری میں کوئی ڈکٹیٹر اتنا طاقتور نہیں رہا ہوگا. اتنا ظالم. مطلب طاقت از نہیں، ڈفرنٹ ایشو. یہ تو ظالم بہت ہاں زیادہ ہے نا. نہیں نہیں، طاقت ظلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے نا. دیکھیں آج مجھے بتائیے، آج کیا فوج کے اندر یہ پوزیشن نہیں ہے کہ کوئی افسر سوچ بھی نہیں سکتا؟ بولنا تو دور کی بات ہے نا، سوچنے کے اوپر بھی اس وقت جو ہے وہ آپ کے یہاں سے تارے اتار دیے جاتے یہ ہیں دیکھیں، اتنا طاقت کا زیادہ. جہاں تک تعلق ہے نا، جنرل ضیاء کے پاس بڑی طاقت اس لیے تھی کہ وہ افغانستان کی جنگ لڑ رہے تھے، وہ بڑے انیبیٹیبل تھے، تو ان کے پیچھے پورا مغرب کھڑا ہوا تھا. لیکن جنرل ضیاء نے بھٹو کے ساتھ بہت زیادتی ظلم کیا، انہوں نے بھٹو کا قتل کیا انہوں نے. لیکن اس کے بعد انہوں نے جنرلی وہ اتنے جابر نہیں تھے جتنا یہ ہے. مطلب فرض آپ دیکھیں کہ ان کے سیاسی مخالفین کے گھروں کے دروازے نہیں توڑے گئے، ان کی بیویاں اور بیٹیوں کو نہیں اٹھایا گیا، ان کے بچوں کو نہیں اٹھایا گیا، ان کے جو اوپوننٹس کے گھر والوں کو انہوں نے کچھ نہیں کیا جنرل ضیاء کے دیکھیں زمانے میں. ضیاء الحق حالانکہ میں واز ان کے لکی کہ بہت اس خلاف کو، ہوں، میں ان کے بہت خلاف ہوں. نہیں ضیاء الحق واز لکی کہ اس کو عمران خان نہیں نصیب ہوا نا اپوزیشن کے طور پہ. یہاں پہ پرابلم کیا ہے؟ یہاں پرابلم یہ ہے کہ عمران خان چاہتا بھی نہیں ہے نا. دیکھیں اگر مثال کے طور پہ شروع میں ہی آپ نے بات درست کی کہ عمران خان کے پاس 2022 میں چوائس تھی، وہ باہر بیٹھ جاتا، وہ آرام سے باہر آ کے بہت افیکٹولی اپنی تحریک چلا سکتا تھا. بٹ عمران خان ایک ڈفرینٹ کریڈ ہے. وہ عمران خان کہتا ہے میں باہر نہیں جاؤں گا، میں یہاں پہ، اگر آپ نے مجھے جیل میں بند کرنا ہے میں جیل میں رہوں گا. ہم جیسے کتنے لوگ ہیں جو خان صاحب کے اس بات کو سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں، میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر آج بھی عمران خان باہر آ جائیں تو شاید بہت افیکٹولی اپنی جماعت بھی چلا سکیں گے اور اپنے لیے ایک موافق ماحول بھی پیدا کر سکتے ہیں. بٹ بار بار میرا جو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ عمران خان چوزز دا ہارڈ وے. ایک بڑی سمپل سی بات ہے کہ وی ہیو ٹو آلسو ریئلائز اینڈ اپریشیٹ. ہمیں فرسٹریشن ہوتی ہے، مجھے اور آپ کو فرسٹریشن ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جیسے جو لوگ عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس میں بلیو کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی اس نے ہارڈ وے کر دیا ہے نا. دیکھیں اگر مثال کے طور پہ خان صاحب باہر آ جاتے ہیں، امریکہ چلے جاتے ہیں یا لندن چلے جاتے ہیں، ہم بھی صبح شام ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو اسٹریٹجی کے مشورے دیتے رہیں گے. صبح سے شام ہماری بھی اچھی گزر جائے گی، اور میرا خیال ہے ہم پہ سختیاں بھی شاید کم ہو جائیں گی. لیکن عمران خان کا کیا کریں کہ وہ خود بھی ہارڈ وے سے جا رہا ہے اور ہم سے بھی ہارڈ وے کروا رہا اچھا، میں آپ کو ایک قصہ ہے. سناتا ہوں بڑا انٹرسٹنگ. میرا خیال ہے اکتوبر 2021 میں ایک جنرل صاحب تھے، ان کی بیٹی یا بیٹے کا شادی ہو رہی تھی، جو گیرزن میس تھا پنڈی میں، جو فلیش مین ہوٹل کے سامنے سڑک جی اندر جی، جاتی ہے، پتہ نہیں وہ کیا میس ہے اور موڈ کیا، بڑا خوبصورت سا میس ہے. تو اس کے لانز میں شادی ہو رہی تھی، جنرل فیض بھی وہاں پہ پہنچے اور بھی. آرٹلری کا میس ہے وہ بڑا.
वहां पे? हाँ, आर्टिलरी का मैस। तो एक जनरल साहब थे, मेजर जनरल, उनकी बेटी की शादी थी और सारी फौज वहाँ पे मौजूद थी, मतलब उस वक्त के DGISI जनरल फैज भी थे, हर बंदा वहाँ मौजूद था, कोर कमांडर्स। तो मैं भी इनवाइटेड था, मैं वहाँ भी खड़ा बातें कर रहा था। तो मोईद यूसुफ जो है उस वक्त NSA थे, वो वहाँ पहुंचे और बाल शाल उनके उड़े हुए, बहुत परेशानी की हालत में वो थे, स्ट्रेस में। तो मैंने उस वक्त क्या था कि इमरान खान ने रिफ्यूज़ कर दिया था नदीम अंजुम को DGISI लगाने से, और जनरल फैज को चार्ज होल्ड किया हुआ था, रिलन कुछ नहीं किया था, वो फटा चल रहा था। तो मैंने मोईद यूसुफ से पूछा साइड पे करके कि यार उसने कहा यार उसको समझ नहीं आ रही, बड़ी परेशानी है, हवास उनके उड़े हुए। तो मैंने कहा कि इतने क्यों परेशान हो यार, प्राइम मिनिस्टर किसी को भी चलो लगा देगा DGISI, इसमें ऐसी कौन सी अजीब बात। उन्होंने कहा यार मसला है कि किसको लगाएगा, प्राइम मिनिस्टर को तो पता ही नहीं है कि किसको लगाना है, यानी प्राइम मिनिस्टर के पास कोई चॉइस ही नहीं है। मैंने कहा इसका क्या मतलब। उसने कहा प्राइम मिनिस्टर ने कभी फौज के अंदर के मामलात में कोई इंटरेस्ट लिया ही नहीं है, किसी जर्नैल के ऊपर कभी हाथ रखा ही नहीं है, फौज के इंटरनल डायनेमिक्स और अंदर की कहानी PM को पता ही नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब आप देखें, अगर इसके मुकाबले में शरीफ खानदान को देखें, उन्हें 2013 में उन्होंने एस्टिमेट किया हुआ था कि 2017 में सीनियर मोस्ट कौन होगा, उसके बाद नंबर 2 कौन होगा, नंबर 2 मर जाए तो फिर नंबर 3 कौन होगा, नंबर 3 अगर आगे पीछे हो जाए तो नंबर 4 कौन होगा। मतलब टॉप 10 उनको पता होते, फिर टॉप 10 ही खाली नहीं पता होते, उनको ये पता होता है कि इसकी बीवी के क्या ताल्लुकात हैं, इसका साला क्या करता है, इसके बिजनेस कौन से हैं, इसके कौन से ठेकेदार हैं, इसके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, इसकी कमजोरियां क्या हैं, इसकी पूरी फाइल उनके पास होती। और नवाज शरीफ ने ऐसे बंदे रखे हुए थे जिन्होंने उन तमाम जर्नलों से डील करना था। अब आप ये कह रहे हैं कि नहीं खान साहब इसमें भी बिलीव नहीं करते थे, खान साहब उसमें भी बिलीव नहीं करते थे, लेकिन अब आप सारी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको ये समझ आती है कि तारीख के हर दौर में फौज एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन या इकाई रही है। मतलब ऑटोमन एम्पायर को देख लें, रोमन एम्पायर को देख लें, जूलियस सीजर एक जनरली तो था जिसने रूबिकॉन क्रॉस किया दरिया और उसने कब्जा कर लिया रोम पे, बार बार ही होता था। तो आप पावर प्लेयर कैसे हो सकते हैं एक, अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जैसे अच्छा, मुल्क ये जो फौज के अंदर की मैनिपुलेशन को कंट्रोल ना मैं करे। डॉक्टर साहब, मैं अब आपसे ये, मैं पहले तो आपसे सवाल करता हूँ, फिर मैं फौज से सवाल करता हूँ। मुझे आज फौज पूरी बता दे, क्या फौज को ऐसे लोग चाहिए? देखिए ना, फौज का क्या है, वो जो कैसे एक लोग। DG नहीं, DG साहब जो आके वो ISPR के बताते हैं कि फौज ऐसी है, फौज वैसी है, उनसे हम सवाल कर लेते हैं। उनको क्या नवाज शरीफ जैसा सियासतदान चाहिए जो फौज की प्रमोशंस एंड ट्रांसफर्स के अंदर इंटरेस्टेड होता है, या इमरान खान चाहिए जो कहता है कि नहीं, मैं ये बिलीव करता हूँ, और मेरा ख्याल है उनका गलत बिलीव था, कि मैं ये बिलीव करता हूँ ये बड़ा मेरिट बेस्ड इंस्टीट्यूशन है, जो भी जर्नल आएगा वो ठीक होगा, मेरी जरूरत ये है कि मैं अगर किसी को एक जगह पे लगाना चाहता हूँ तो इट विल बी इंस्टीट्यूशन। आपको पता है नवाज शरीफ जो है ना ADC लगाने के लिए भी देखता था कि कौन सा बंदा लगना है कि नहीं लगना। खान साहब को तो पता नहीं होता था कौन ADC है, कहाँ से आया है, क्या नहीं है। इसी तरह से जब ये जनरल फैज वाला मामला हुआ, तो आप यकीन करें कि ये तो पब्लिक तो बाद में हुआ ना, पब्लिक होने से 2 महीने पहले तक जनरल फैज मिन्नतें करता रहा, खान साहब की भी और हमारे साथ भी सारा दिन लगे रहते थे कि प्राइम मिनिस्टर को समझाएं कि खुदा के लिए मुझे रिलीव कर दिया जाए, क्योंकि जनरल बाजवा ने डिसाइड कर लिया है कि मैंने फौज में जाके कमांड करनी है। जारी बात है उनकी भी ख्वाहिश थी, वो भी चीफ की दौड़ में शामिल होना चाहते थे। ये तो उसको भी नहीं पता था हाँ, ना कि उसको कोर जनरल कमांडर बाजवा लगना था ना, वो कोर कमांडर लगना था उसे। जी कोर कमांडर लगना था ना। तो अब खान साहब कहते थे कि नहीं, अच्छा नहीं, इस पहले मुझे वक्त एक बात नहीं। बताएं, खान साहब क्यों नहीं रिलीव करना चाहते थे जनरल फैज को। तो खान साहब का जो उस वक्त स्टांस था वो ये था कि अगर आपको उस वक्त याद हो तो अफगानिस्तान में जो था वो चेंज ऑफ पावर की सिनेरियो बना हुआ था। जनरल फैज वाज डीलिंग विद दैट होल वेस्टर्न जो बॉर्डर है हमारा। खान साहब का ये कहना था कि ये सर्दियों तक, यानी कि फरवरी के बाद, उनका ये कहना था फरवरी मार्च के बाद इनको रिलीव कर दिया जाएगा, जिसके ऊपर जनरल बाजवा का ये कहना था कि नहीं, ये जो है ना कोई इशू नहीं है, अभी इसको रिलीव करना जरूरी है क्योंकि कल ये फिर कमांड नहीं कर सकेगा, आप इसको चीफ बनाना चाहते हैं। तो जिस वजह से खान साहब का ये कहना था, मेरा कोई फेवरेट नहीं है बाजवा साहब चीफ के लिए, ये फौज ने मुझे 6 नाम आपने भेजने हैं, उसमें से एक बंदा चुन लेंगे, दैट्स इट, इसके अलावा नो वन इज माय फेवरेट। ये जो इंप्रेशन है ना कि जनरल फैज वाज खान साहब फेवरेट फॉर चीफ, वो नहीं था, बल्कि यही वाली बातें तो हम भी जाके कहते थे खान साहब को कि देखें जी, अगर फैज साहब ने बनना है, क्योंकि हमें तो फैज कहता था कि जाके खान साहब से बात करो, हम जाके बात कर देते थे। वो मुझे कहते थे यार तुम अजीब बातें करते हो, अभी मुझे इस चीज के लिए चाहिए, अभी जिस तरह के आप सिनारियों में बैठे हुए हैं, जो इंटरनेशनली सारा डायमेंशन है, क्या आप नहीं जानते कि आपकी सारी चलिए। फॉरेन ऑफिस हाँ। है? नहीं, लेकिन देखिए आप अभी ऐसा देखिए, मैं और आप बड़ी तो ना दो डिफरेंट डायरेक्शन में से आ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि DGICR से पूछ लेते हैं कि आपको किस किस्म का प्राइम मिनिस्टर चाहिए, आपको वो प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो फौज के अंदर के मामलात में इंटरफेयर करे, इंटरवीन करे, साजिश करे, खेले, एक जर्नल को दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करे, या आपको इमरान खान की तरह का चाहिए जी। जो फौज में इंटरफेरेंस नहीं करता। मैं ये कहता हूं कि अगर इमरान खान पॉलिटिशियन है तो उसको पूरी फौज को मैनिपुलेट करना है। ये जो थ्योरी और है ना कि फौज बड़ी एक ऑनेस्ट इंस्टीट्यूशन है और उसके अंदर के मामलात में पॉलिटिशियंस को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये एक बोगस आर्गुमेंट है। ये GHQ ने बनाया, आप लोगों ने खरीद लिया। अगर एक प्राइम देखें, एर्दोगान है, इसे कहते हैं सक्सेसफुल पॉलिटिशियन है, उसको पता है मैंने फौज के साथ क्या कर रहे हैं, उन्होंने उसके खिलाफ बगावत की, वो तैयार था उसके लिए, उसने काउंटर स्ट्रेटजी रखी हुई थी, उसने उनकी बगावत के लिए जो MTI उसकी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर थी, उसकी अपनी जो पुलिस थी, उसको तैयार किया हुआ था। जिस वक्त उन्होंने बगावत की, जो गैरिजन, जो भी गैरिजन उसमें इन्वॉल्व थे, पुलिस ने, टर्किश पुलिस ने और टर्किश मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जो ट्रूप थे, उन्होंने मार मार के फौजियों का फोकस निकाल दिया। अब पाकिस्तान में लोग समझ रहे हैं लोगों ने मारा, लोगों ने नहीं मारा, पुलिस ने मारा उनको, उनको इंटीरियर के ट्रूप्स ने मारा, बिकॉज उन्होंने खड़े किए हुए थे इस मकसद के लिए। सर मेरी नवाज शरीफ ने पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड किया, जरदारी मुझे कमजोर था बेचारा, अच्छा सिंध चले का था, चले नवाज शरीफ ने एग्रेसिव तौर पे फौज को मैनेज करने की कोशिश की, नाकाम भी सर, हो गया। अच्छा फिर डॉक्टर साहब, मैं आपको एक इसका काउंटर आर्गुमेंट दे देता हूँ। अगर हम आपकी सारी बात मान लें, तो मुझे एक बात बताइए कि पाकिस्तान की फौज के अंदर जो आप कह रहे हैं, जो भी मैकेवेलियन चीजें हैं, साजिशें हैं, जो कुछ भी है, नवाज शरीफ से ज्यादा तो किसी ने नहीं किया ना। पूरी 90 की दहाई देख लें, फौज के अंदर जितनी दखल अंदाजी नवाज शरीफ ने की, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं की। क्या वो आज तक कामयाब हुआ?
اس کا جواب ہے نہیں. ہر وہ بندہ جس کا انتخاب ہینڈ پک کر کے نواز شریف نے کیا اسی نے آگے اس کو ڈسا. دیکھیں یہ ایک بڑی ایک میں سمجھتا ہوں ہمارے سویلینز کا ایک بڑا نائب قسم کا یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم دو چار جرنیلوں کے ساتھ جو ہے نا اپنا ساتھ ملا لیں گے تو وہ ہمارے بڑے سگے ہو جائیں گے. دین وی فیل ٹو انڈرسٹینڈ ایک اس کی ایک انسٹیٹیوشنل پرابلم بھی تو ہے نا. انسٹیٹیوشنل پرابلم یہ ہے کہ فوج چونکہ دیکھیں نا آپ کو پوری طور پہ سسٹم کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. جو آپ کا اس وقت فوج کا پورا بن چکا ہے نا آپ کا کوئی جرنیل آپ کا سگا نہیں ہے. آپ جتنی مرضی سازش کر لیں. آپ باجوے کو ہینڈ پک کر کے دیکھیں باجوہ جو تھا نا یہ 2 مائل فٹنس ٹیسٹ پاس نہیں کر سکتا تھا. اپنے سسر کے بلبوتے کے اوپر یہ جرنیل بنا. اس کی جو فٹنس تھی اللہ معاف کرے وہ تو میں زیادہ دوڑ لیتا ہوں اس سے. تو یہ تو اس کی پوزیشن تھی. کسی بھی میرٹ بیس کے اوپر وہ جرنیل نہیں بن سکتا تھا. نواز شریف صاحب نے اسی لیے اس کو چوز کیا کہ یار سب تو نالائق جرنیل ہے نو چیف بنائیں گے اس کا سسر بھی ہمارا وہ تابع دار ہے. یہ کیا ہوا؟ سب سے پہلے آ کے منجی کس نے ٹھوکی نواز شریف کی؟ جنرل باجوہ نے. کس لیے مشرف کو اس نے جا کے چیف بنایا تھا؟ اسی سازش کے تحت نا کہ یار ایک کھاؤ پیو پینے پلانے والا جرنیل ہے سارا دن اپنی یاشی میں لگا رہے گا ہم اپنا راج کریں گے. مشرف نے اس کی منجی ٹھوکی. اسی طرح سے ماضی میں آپ دیکھ لیجیے 90 کی دہائی میں ہر جرنیل جس پہ ہاتھ رکھا اس کے ساتھ بھی ایسا سلوک لیکن ہوا. تو اس سے ہر نے کہاں کیا؟ دو جنرلوں کے ساتھ نواز شریف کا ڈیفیکلٹ ٹائم ہوا. جنرل مشرف نے کارگل کر دیا اور وہ صورتحال کنٹرول سے باہر ہو گئی اور اس کے بعد جی فوج نے بیسکلی بغاوت کر دی نا. جنرل مشرف نے ایک کاؤنٹر کو پریپیئر کیا ہوا تھا. جنرل مشرف نے خود ایکشن نہیں لیا فوج نے کر دیا. وہ ایک ہو گئی چیز. اب جہاں تک جنرل باجوہ کا تعلق ہے نواز شریف نے جنرل باجوہ کو لگایا. پیناما کا اسکینڈل کھڑا ہو چکا ہوا تھا. نومبر 2016 میں جنرل باجوہ جب آرمی چیف بنائے تو ان کا مینڈیٹ یہ تھا کہ انہوں نے پیناما کے اسکینڈل سے نواز شریف کی جان بچانی ہے. انہوں نے آ کے پہلے 3-4 مہینے بڑی کوشش کی. جب تک کہ وہ ڈان لیکس 2 کا پھڈا نہیں ہوا جنرل باجوہ پوری کوشش کرتے رہے کہ منع کر دیا. میڈیا کو کہا, فیض نے فون کر کے ہم سب کو کہا, جنرل فیض نے کہ بھائی ہمارا آپ ان کے ساتھ ٹینشن نہ کریں. پھر آپ کو یاد ہے کہ ڈان لیکس 2 میں ڈی جی آئی ایس پی آر سے ایک ٹویٹ کروا دیا جنرل باجوہ نے جس میں کہا کہ دس نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ. یاد آیا آپ کو؟ جی جی. پھر آپ کو پتا ہے کہ نہیں نواز شریف نے نہیں ان کو بلا لیا, ان کو اور جنرل امجد کو, خاصی ان کی بےزتی شیزتی کی. ٹھیک, جب خاصی ان کی بےزتی کی اس کے بعد جنرل باجوہ واپس گئے. انہوں نے کور میں جا کے کہا اپنے سارے کور کمانڈرز کو بلا کے کہ میں ریزائن کرنے کو تیار ہوں بیکاز پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو فائر کرتے ہیں, سیک کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے معافی منگوائیں اور اس کے بعد ہم ان کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد نواز شریف کے ساتھ جو ہوا وہ جنرل باجوہ نے نہیں کیا, وہ فوج نے کیا, وہ ان کے کور کمانڈرز نے کیا. جنرل باجوہ کو مطلب یہ جنرل باجوہ نہیں نے نواز کو بیٹرے نہیں کیا, نہیں جنرل نہیں نہیں باجوہ نے نواز کو ریہیبلیٹیٹ کیا الیکشن. نہیں نہیں. اس میں ڈاکٹر میں بڑی مطلب سوری ٹو کٹ یو. آپ جنرل باجوہ کو پھر پہچان نہیں سکے. جنرل باجوہ کا جو ایک ایکسٹیریئر تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایک تو وہ جو ایک پنجابی میں کہتے ہیں نا رسوئی نو, رسی نو نہیں ہوتی جو وہ یہ جو استعفیٰ ہے نا ہمارے دور میں 4 استعفے دے چکے تھے. یہ کسی سیکٹری جو ان کا دوست ہوتا تھا اس کے ٹرانسفر میں اگر مسئلہ آ جاتا تھا نا تو اگر وہ ان کی مرضی کے مطابق ٹرانسفر نہیں ہوا تو وہ ڈی جی آئی ایس آئی آ جاتا تھا, جنرل فیض آ جاتا تھا کہ جی باجوہ صاحب نے استعفیٰ دے دیا, کرائسس کھڑا ہو گیا. وہ سیریسلی بار بار جی جی وہ تو سر دیکھیں یہ تو باجوہ صاحب کی بڑی ایک وہ تھی نا کہ یہ ان کے دکھانے والے دانت اور تھے اور کھانے والے دانت اور تھے. اب مجھے ایک بات بتائیے, صرف باجوہ ان کا جرنیل نہیں تھا, جنرل نوید مختار بھی تو ان کا جرنیل تھا نا. کیا کیا باجوہ نے اس کو؟ ہو اپوائنٹڈ ڈی جی سی جنرل فیض؟ باجوہ نے اپوائنٹ کیا نا. انہوں نے ڈی جی آئی کو ریڈنڈنٹ کر دیا. نوید مختار بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, وہ کارپوریٹ جرنیل, وہ چپ کر کے بیٹھ کے جا کے پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ کر کے آ جاتا تھا. ود ان ہز اون انسٹیٹیوشن ہی واز ارریلیونٹ. اس کا تو کوئی ایشو ہی نہیں تھا اس سوچ کے اندر. نہیں تو یہ آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ نواز شریف کو ہٹانے کا جو سارا عمل اور پروسیس تھا وہ جنرل باجوہ نے ذاتی طور پہ لیڈ کیا. بالکل ذاتی طور پہ لیڈ کیا اور یہ اس کا فیصلہ تھا, اور یہ اس کا فیصلہ جو تھا وہ اسی چیز کے اوپر تھا کس چیز کے کہ اوپر تھا وہ نواز شریف کو کیوں ہٹانا چاہتا تھا جنرل باجوہ؟ دیکھیں نواز شریف کو ہٹانے کا فیصلہ اس وقت ہی ہوا کہ جب دیکھیں خود تو وہ چیف بن گیا بٹ ہی ڈیسائیڈڈ ٹو اسٹینڈ ود ہز اون انسٹیٹیوشن. وہ جو میں بات کہہ رہا ہوں نا بالکل یہ نہیں لگا انسٹیٹیوشن سو کہ انسٹیٹیوشن ڈیسائیڈ کر چکا تھا کہ نواز شریف کو ہٹانا ہے, لیکن کیوں ہٹانا سر ہے؟ جی میں بتاتا ہوں کیوں ہٹانا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے انسٹیٹیوشن کا مسئلہ یہی ہے کہ جب بھی ان کے اپنے انٹرسٹ کے اوپر ہاتھ پڑتا ہے, چاہے وہ انٹرسٹ پرسنل ہو, پرسنل کرپشن کا ہو, یا انسٹیٹیوشن ہیجمنی کا ہو. پرابلم یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی تو وہ بیماری ہے نا, وہ جب آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار اصل چودھری میں ہونا چاہیے. تو وہ جب بھی اصل چودھری بننے کی کوشش کرتے ہیں تو انسٹیٹیوشن ان کے آڑے آ جاتا ہے. اب چاہے اس میں انتہائی مطلب سمجھیں تابعدار قسم کا جرنیل ہی, جس طرح سے آپ نے کہا کہ پتہ ہونا چاہیے کون سا جرنیل ہمارا ہے یا کون سا نہیں ہے, اس کو بھی لگاتے ہیں. تو انسٹیٹیوشن کی جو ورکنگ ہے وہ تابعدار جرنیل بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کرتا, بلکہ وہ جسے کہتے ہیں نا ری بوٹ جب ہوتا ہے, اس کو جب انسٹیٹیوشن ری بوٹ کرتا ہے تو وہ پھر سب آ کے آپ کو